بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد عید سید قربان کے ایام اتنے قریب آ رہے ہیں، اتنے زور شور سے مسلمان دنیا بھر میں قربانیوں کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ ہر طرف بڑی بڑی قربانیوں کا اور بڑی قیمتی قربانیوں کا چرچا ہے، کہیں اونٹ تو کہیں بھینسے اور کہیں بیل تو کہیں بکرے، لاکھوں کی قیمتیں۔ لیکن آئیے کوشش کریں کہ ان بڑی بڑی قربانیوں کو، جن کو رب نے حج کے موقع پہ واجب قرار دیا ہے، مینا میں ہوں گے تو واجب ہوگی، اور اگر اپنے وطن میں ہوں گے تو بڑی تاکید کے ساتھ یہ سنت ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی قربانی، جس قربانی کے ذریعے سے ہم ان بڑی قربانیوں کو بڑی قربانیاں بنا سکتے ہیں، وہ ہے میں کی قربانی۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے کلمات کثار 428 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ اب اگر اس عید کو واقعی عید بنانا ہے اور ان قربانیوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے درخواست کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی معصیت سے بچ جائیں۔ اور اللہ کی معصیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے تفصیلی خطبے میں، جو نہج البلاغہ کا مفصل ترین خطبہ ہے، خطبہ نمبر 190، جس کو خطبہ قاسیہ کہتے ہیں، وہاں امام فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو گناہوں کی ابتدا کی ہے وہ اس کا تکبر تھا۔ اب یہ تکبر کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ یہ میں جب آ گئی تو شیطان کی عبادتوں کو لے ڈوبی۔ اور اسی خطبہ قاسیہ میں جناب امیر علیہ السلام حابیل اور قابیل کے واقعہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور قابیل کے قاتل بننے کا سبب یہی میں کو قرار دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں کی مزید تفصیل میں جائیں، بس یہ میں اگر ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم معصیت پروردگار سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم اس عید کے موقع پہ، اس عید کو واقعی عید بنانے کے لیے اس میں پہ اور اس معصیت کی بنیاد پہ قابو کریں۔ اور یہ آسان نہیں ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی ہے۔ ہم جب نماز عید پڑھتے ہیں تو ایک سورہ پڑھنے کا حکم ہے، سورہ شمس۔ کوئی 11 قسم کی قسمیں کھا کے رب کریم فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اس نفس کو پاک رکھا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ کامیاب وہ ہے جس نے اس نفس کو پاک رکھا۔ آئیے اس نفس کو پاک کرنے کے لیے اس کو قربان کرتے رہیں، اور یہ ہے مشکل۔ جناب مالک اشتر کو خط 53 میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اور وہ وہی آیات پیش کی جو جناب یوسف نے سورہ یوسف میں تلاوت کی تھیں۔ امیر علیہ السلام خط 53 میں فرماتے ہیں مالک، گویا امام فرما رہے ہیں آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ سیف اللہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھنا ان النفس لامارۃ بالسوء، اس میں کا خیال کرنا کہیں آپ کو میں ڈوبا نہ دے اور اس میں آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ آئیے کوشش کریں عید قربان سے پہلے اس میں کو اپنے قابو میں کریں، اور اس میں کی قربانی کر کے کوشش یہ کریں۔ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، آپ اگر خطبہ نمبر 197 کو دیکھیے، نبی امیر علیہ السلام نے بعض چیزوں کے فلسفے کو بیان کیا۔ وہاں زکوٰۃ کا فلسفہ امام نے بیان کیا ہے اور اس کی عظمت کو بیان کیا۔ وہاں امام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اب آپ اپنے دل میں بھی یہ نہ لے آؤ کہ میں نے تو اتنی زکوٰۃ دی ہے، اور لہا فواتح، امام فرماتے ہیں پھر ہر ایک کو بتاتے مت پھرو،
हाय हो मत करो कि मैंने ये दिया है और मैंने वो किया है। कुर्बानी में भी यही मद्देनजर रहे, कुर्बानियां करें। कितने खुशकिस्मत होंगे वो अफराद जो कीमती कुर्बानियां तो कर लेते हैं, लेकिन अपने नफ्स की रिया से और अपने नफ्स के तकब्बुर से खुद को बचा लेते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं और अल्लाह को राजी भी करते हैं। परवरदिगार इस मैं पे कंट्रोल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।